بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاعون کی وبا ختم ہو چکی تھی۔ یہ وبا مجاہدین کے لشکر کے ایک خاص حصے کو کھا گئی تھی۔ لشکر کی نفری پوری کی جا رہی تھی، لیکن عمر بن عاص مصر پر حملے کے لیے بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ امیر المؤمنین کے ساتھ انہوں نے تفصیلی گفتگو کی تھی اور ان پر واضح کیا تھا کہ مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا کیوں ضروری ہے۔ وبا ختم ہو گئی تو عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، جس میں اجازت چاہی کہ وہ مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ مصر سے جو اطلاع مل رہی ہیں ان سے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے مزید وقت ضائع کیا تو ہرکل شام پر فوج کشی کر دے گا، یا تازہ اطلاعات کے مطابق شام کے عیسائی قبائل کو بغاوت پر اکسایا جائے گا۔ اگر بغاوت ہو گئی اور مجاہدین کے لشکر کو بغاوت ختم کرنے میں مصروف ہو گئے تو ہرکل یقیناً حملہ کرے گا اور اس کا انجام شکست ہی ہو سکتا ہے۔ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر مصر پر حملے کے حق میں تھے، لیکن وہ اپنے مصاحبوں اور صحابہ کرام سے صلح مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اور دوسرے مصاحبین میں کچھ تو اس کے حق میں تھے اور زیادہ تر اس کے خلاف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مصر پر فوج کشی ملتوی ہوتی رہی اور قحط نے اور پھر وبا نے آن لیا۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی مسئلہ چھیڑ دیا تو حضرت عمر نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ انہیں بھی مصر کے تازہ حالات، ہرکل کے ارادے اور قبطی عیسائیوں کے رویے کی مکمل اور تفصیلی اطلاعات مل چکی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی اور جس خطرے کا اظہار کیا تھا، یہ پہلے ہی حضرت عمر کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ آخر انہوں نے عمر بن عاص کو جواب دیا۔ پیغام لے جانے والے قاصد کا نام شریک بن عبداللہ تھا۔ اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ قاصد آ پہنچا اور پیغام دیا۔ اس میں حضرت عمر نے لکھا تھا کہ طاعون نے ہمارے لشکروں کی تعداد کم کر دی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں سے کہو کہ وہ تمہارے لشکر میں شامل ہو جائیں اور مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ اس دور میں لشکر اسی طرح رضاکارانہ طور پر تیار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چل کر لشکریوں کو باقاعدہ فوجی بنا دیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کر دی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکم کے منتظر تھے۔ انہوں نے محاصرہ معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کیا اور بیت المقدس جا پہنچے۔ وہاں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی میں لشکر اکٹھا کر لیا اور کچھ نفری پہلے لشکر سے لے لی اور کوچ کر گئے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 3500 تھی اور بعض نے تعداد 4000 لکھی ہے۔ اس لشکر میں گھوڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ لشکر کی تیاری سے پہلے ہی عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو جوابی پیغام دے دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ وہ فلسطین اور شام سے کمک نہیں لینا چاہتے تاکہ یہ علاقے کمزور نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کمک مدینہ سے بھیجی جائے جو انہیں مصر کے راستے میں ملے۔ انہیں پوری امید تھی کہ مدینہ سے انہیں اچھی خاصی کمک مل جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ جو لشکر وہ ساتھ لے جا رہے ہیں یہ دیار غیر میں جا کر لڑنے کے لیے کافی نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ میں جلد بازی اس لیے کی تھی کہ انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ مدینہ میں اور ایوان خلافت میں جو حضرات مصر پر فوج کشی کے خلاف تھے وہ پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا حکم واپس لے لیں۔ ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کوئی معمولی حیثیت اور عام سی عقل و دانش کے فرد نہیں تھے۔ ان کا ایک مقام تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ نظر آیا کہ ایسا نہ ہو کہ امیر المؤمنین ان سے متاثر ہو کر مصر پر فوج کشی ملتوی کر دیں۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی یہ خبر کس نے دی تھی۔ غالب خیال یہ ہے کہ یہ خبر دینے والا حضرت عمر کا قاصد شریک بن عبداللہ ہے۔ مدینہ سے وہی آیا تھا اور اسے بہتر معلوم تھا کہ ایوان میں کیا ہو رہا ہے۔ معروف مورخ ابن عبد الحکم چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ عمر بن عاص کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا۔ انہیں جو خبر ملی تھی وہ صحیح تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت عمر کے ہاں پہنچے اور ان سے تصدیق کرائی کہ انہوں نے واقعی یہ حکم عمر بن عاص کو دے دیا ہے۔ خدا کی قسم امیر المؤمنین، تو ایسی غلطی کرنے والا آدمی تو نہ تھا۔ حضرت عثمان نے کہا تیرا حکم غلط ہے اور جسے تو نے حکم بھیجا ہے وہ آدمی بھی ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر نے چونک کر حضرت عثمان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں حیرت تھی اور یہ سوال بھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک آدمی نہیں۔ خدا کی قسم عمر، حضرت عثمان نے کہا، عمر بن عاص سے میری کوئی عداوت نہیں، ورنہ ڈر اور بے دھڑک خطرہ مول لینے والا سالار ہے۔ خالد بن ولید کی طرح وہ اپنے آپ کو
اور پورے لشکر کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہے کہ اسے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عمر دولت مند خاندان کا فرد ہے، اس میں اقتدار کی طلب موجود ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مصر کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں کیا گیا، اور وہ جو لشکر لے کر گیا ہے وہ کافی نہیں۔ اس لشکر میں وہ مجاہدین بھی ہیں جنہوں نے فتح پر فتح حاصل کر کے رومیوں کو شام سے بے دخل کیا ہے۔ اب تو نے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فاتحین کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شش و پانی میں پڑ گئے جو ان کی فطرت کے مطابق نہیں تھی۔ وہ تو بڑے ہی صاف ذہن سے فیصلہ کیا کرتے تھے، لیکن انہیں یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی رائے نہ مانیں تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان کے علاوہ انہی کی حیثیت کے چند حضرات اور بھی تھے جو مصر پر فوج کشی کو ایک خطرہ سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ ایسی صورتحال پہلی بار پیدا ہوئی تھی کہ ان کی شدید مخالفت ہوئی، اور انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ انہوں نے ان تمام حضرات سے آخری بار صلح مشورہ کیے بغیر یہ حکم بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی گہری غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عمر بن عاص کو واپس بلا لیا جائے۔ انہوں نے تاریخ کے مطابق پیغام میں یہ الفاظ لکھے کہ اگر تجھے میرا یہ خط مصر کی سرحد پار کرنے سے پہلے مل جائے تو وہیں سے واپس بیت المقدس چلے آؤ، اور اگر تم مصر کی سرحد میں داخل ہو چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو، میں تمہارے لیے کمک بھیج دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام اپنے قاصد شریک بن عبداللہ کو دیا اور کہا کہ وہ کم سے کم رکے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے جائے اور پیغام عمر بن عاص تک پہنچا دے۔ جس وقت قاصد عمر بن عاص تک پہنچا وہ رفح کے مقام پر تھے، اور انہوں نے پیش قدمی بڑی سست رفتار سے کی تھی، اور وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ اس سست رفتاری کی وجہ یہ تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کمک کے منتظر تھے، جو انہیں یقین تھا کہ آ جائے گی۔ کمک کے آ جانے کے بعد وہ پیش قدمی کی رفتار تیز کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ جب قاصد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور اس نے بتایا کہ امیر المؤمنین کا پیغام لایا ہے، تو عمر بن عاص نے پیغام تو لے لیا، پڑھا نہیں۔ اس کی بجائے وہ چلتے گئے اور قاصد سے مدینہ کی باتیں اور خبریں پوچھتے رہے۔ آخر وہ رفح سے بہت آگے نکل گئے اور ایک گاؤں آیا۔ عمر بن عاص نے گاؤں والے سے پوچھا کہ یہ کس ملک کا گاؤں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مصر کا گاؤں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پیغام کھول کر پڑھا۔ آپ نے ماتحت سالاروں کو بلا کر یہ پیغام سنایا اور کہا کہ امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا ہے کہ مصر میں داخل ہو چکے ہوں تو پیش قدمی جاری رکھو۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم مصر میں داخل ہو چکے ہیں، لہذا پیش قدمی جاری رہے گی۔ انہوں نے قاصد کو پیغام کا جواب لکھ کر دیا کہ ان کا لشکر مصر کی سرحد سے آگے نکل گیا ہے، اس لیے کمک فوراً بھیجی جائے۔ انہوں نے قاصد کو ہی گواہ بنا لیا کہ لشکر مصر کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمک کی بجائے قاصد آیا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ واپسی کا حکم آیا ہے۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت اور ان کے حکام کا اندازہ تھا۔ کسی طرح انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں کہ ایک حکم دے کر اس کی منسوخی کا حکم بھی بھیج دیں۔ انہوں نے ضرور لکھا ہوگا کہ مصر میں داخل ہو گئے ہو تو پھر پیچھے نہ آنا، آگے ہی بڑھنا۔ عمر بن عاص کا یہ قیاس صحیح نکلا۔ اس سے آگے ان کے سامنے مصر کا ایک مشہور مقام عریش تھا۔ یہ درمیانہ درجے کا شہر تھا۔ عمر بن عاص نے اس شہر کو محاصرے میں لینا چاہا، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں رومی فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں۔ مجاہدین نے شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے آگے 70 میل دور مصر کا اتنا ہی بڑا ایک اور شہر فرما تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش تھے کہ انہوں نے رومیوں کو بے خبری میں آن لیا ہے اور وہ اگلا شہر بھی اسی طرح فتح کر لیں گے۔ انہوں نے ایسی پریشانی کا اظہار کیا ہی نہیں کہ کمک ابھی نہیں پہنچی، لیکن یہ عمر بن عاص کی خوش فہمی تھی۔ ان کا لشکر جو ہی مصر کی سرحد میں داخل ہوا تھا، مصر میں مکوکیس اور جنرل اتربون کو اطلاع مل گئی تھی۔ مصر کے حکمران مکوکیس نے یہ بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو اور آگے آنے دیا جائے۔ اس نے اتربون سے مشورہ کیا کہ عریش سے فرما تک 70 میل لمبا چوڑا صحرا ہے، مسلمانوں کو صحرا میں شکست نہیں دی جا سکتی، انہیں آگے آنے دیا جائے۔ اتربون نے مکوکیس کا مشورہ قبول کر لیا اور بڑی تیزی سے یہ کارروائی کی کہ عریش سے اپنی تمام فوج نکال کر 70 میل پیچھے فرما کے شہر میں اکٹھا کر لی اور اس شہر کا دفاع اور زیادہ مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش فہمی میں ناکافی لشکر کے ساتھ بڑے چلے جا رہے تھے کہ اگلے شہر میں بھی مزاحمت نہیں ملے گی اور وہ امیر المؤمنین کے مخالفین کو غلط ثابت کر دیں گے۔ مگر انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رومیوں نے ان کے لیے پھندا تیار کر رکھا ہے
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مصر کے شہر فرما کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ انہوں نے مصر کا ایک شہر عریش بغیر مزاحمت کے لے لیا تھا۔ وہ اس ہوش فہمی میں مبتلا تو تھے کہ اگلا شہر فرما بھی اسی طرح آسانی سے لے لیں گے، لیکن وہ بہت ہی محتاط ہو کر پیش قدمی کر رہے تھے۔ احتیاط تو لازم شرط تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ لشکر تھا ہی کیا، 3,500 نفری ان کے ساتھ تھی۔ پیش قدمی کی رفتار ذرا کم اس امید پر رکھی کہ مدینہ سے کمک پہنچ جائے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوش مند اور تجربہ کار سالار یہ عنصر تو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے تھے کہ رومی فوج مقابلے میں آئے گی ہی نہیں۔ وہ سب صحرائی علاقہ تھا۔ مجاہدین اسلام کا لشکر اونٹوں کی طرح بڑے آرام سے اور اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اس کے نیچے ہموار اور بڑی پکی زمین ہو۔ رومی حکمران مقوقیس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ صحرا میں مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں۔ پہلا پڑاؤ کیا گیا، مدینہ سے کمک تو نہ آئی۔ حلب سے حدید بن مومن خزرج اپنی بیوی شارینہ کے ساتھ پہنچا اور سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ اگلے روز مدینہ سے ایک اور تجربے کار جاسوس مسعود بن سہیل مکی پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ فہد بن سامر تھا اور اس کی بیوی اینی بھی اس کے ساتھ تھی۔ پچھلی قسط میں بیان ہو چکا ہے کہ بن سامر اور اینی نے اسلام قبول کیا تھا، تو بن سامر کا نام فہد بن سامر رکھا گیا تھا، لیکن اینی نے اپنا نام اینی ہی پسند کیا تھا۔ مسعود بن سہیل مکی کو مدینہ سے امیر المؤمنین نے بھیجا تھا۔ وہ مصر سے بڑی اچھی طرح واقف تھا اور جاسوسی کے لیے وہاں کچھ عرصہ گزار آیا تھا۔ فہد بن سامر مدینہ میں ہی تھا اور وہ رضاکارانہ مسعود کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اسے کسی سے حکم لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اینی پیچھے اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ فہد بن سامر کو قبول اسلام کے بعد مدینہ میں رکھا گیا اور اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی اسے کوئی کام نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی دیکھنا تھا کہ وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں۔ وہ فراغت سے بہت ہی پریشان تھا اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ رومیوں کے خلاف میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے، اور اگر اسے جاسوسی اور تحریب کاری کا کام دیا جائے تو وہ کامیابی سے کر سکتا ہے۔ مصر سے تو وہ بڑی ہی اچھی طرح واقف تھا، اور جس علاقے میں سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اس سے تو وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس نے مسعود کو جاتے دیکھا اور کسی کو بتائے بغیر اینی کو ساتھ لیا اور مسعود کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں گھوڑوں کی اور دیگر ساز و سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے 2 گھوڑے لے لیے اور اس طرح مسعود، فہد اور اینی مدینہ سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کم سے کم پڑاؤ کیا اور سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ مسعود اور فہد مدینہ سے عمر بن عاص کے پاس گئے تھے تو کیا وہ کوئی ایسی خبر یا اطلاع لے کر گئے تھے یا نہیں کہ مدینہ سے کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ تاریخ کی تحریروں سے اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ فرما تک پہنچنے تک مدینہ سے کمک نہیں آئی تھی، اور اگر نہیں آئی تھی تو اس کی کوئی وجہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ اکثر تجارت کے سلسلے میں مصر جاتے رہتے تھے، اور یہ واقعہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کی جان بچائی تھی، اور وہ عمر بن عاص کو مصر کے دارالحکومت اسکندریہ لے گیا تھا۔ اسکندریہ کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور شاہانہ رونقیں دیکھ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے متاثر ہوئے تھے کہ مصر ان کے ذہن میں نقش ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ مصر سے اور خصوصاً شمالی مصر سے تو کلی واقفیت رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں کو بھی وہ جانتے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور شام اور فلسطین میں فن حرب و ضرب اور سپہ سالاری کا نیا ریکارڈ قائم کیا، اور پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے لگے کہ مصر ہر قیمت پر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہونا چاہیے اور مصر پر فوج کشی کی قیادت انہیں دی جائے۔ انہیں اجازت مل گئی۔ وہ مصر سے واقف تھے، لیکن پھر بھی انہیں جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ مصر پر فوج کشی سے پہلے وہ اپنے طور پر مصر جاسوس بھیجتے رہتے تھے، اور انہوں نے قبطی عیسائیوں کے اسقف اعظم بنیامین کے ساتھ بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اب مسعود اور حدید جیسے جاسوس جو بڑے ہی دلیر، چھاپہ مار اور تحریب کار بھی تھے ان تک پہنچ گئے، تو انہیں جاسوسی کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوتا نظر آنے لگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی ذہانت اور کارکردگی سے پوری طرح آشنا تھے۔ فہد بن سامر ان کے لیے بالکل ہی نیا آدمی تھا۔ مسعود نے انہیں فہد کے متعلق بتایا اور فہد نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جتنی کامیابی جاسوسی اور تحریب کاری میں وہ کر سکتا ہے اتنا کوئی عربی جاسوس نہیں کر سکتا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو پاس بٹھا کر ان تینوں جاسوسوں کو صورتحال تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فرما تک ان کے جاسوس ہو آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے
کہ فرما میں رومی فوج کی تعداد ہمارے لشکر سے دگنی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید وضاحت یا تصدیق کے لیے مسعود بن سہیل مکی کو فرما بھیج دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جاسوس بنیامین کے پاس بھی چلے گئے ہیں اور بنیامین سے یہ بات کریں گے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں اور در پردہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تم دیکھ رہے ہو، عمر بن عاص نے کہا، میرے ساتھ لشکر کتنا تھوڑا ہے، محاصرے کے لیے میرے پاس سامان بھی پورا نہیں، پھر بھی میں اتنا لشکر لے کر اتنی دور آ گیا ہوں اور کمک ابھی پہنچی نہیں۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی ہے کہ خود ہی امیر المؤمنین سے فوج کشی کی اجازت مانگی تھی اور انہیں قائل کر لیا تھا کہ میں ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اگر ہم ناکام رہے تو صرف ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ امیر المؤمنین اپنے ان مصاحبوں کے سامنے شرمسار ہوں گے جو ابھی تک انہیں روک رہے ہیں کہ مصر پر ابھی فوج کشی نہ کریں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ مصر کی فتح اور شکست میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر میں زندہ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، زندہ وہاں چلا گیا تو مصر پر حملے کے مخالفین کا سامنا نہیں کر سکوں گا، جن میں بزرگ صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ ایسا نہ کرو، تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کا کوئی انتظام نہیں۔ میں اللہ کے نام پر آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اللہ مدد کرے گا، شرط یہ ہے کہ ارادہ مضبوط اور نیک ہو، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا۔ کیا آپ نے کوئی راستہ سوچا ہے؟ فہد بن سامر نے پوچھا۔ ہاں سوچا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ راستہ تم اور حدید کھول سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں رزق چاہیے، اناج اور مویشی۔ یہ ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ لشکر میں سے کچھ نفری اس علاقے میں بھیجی جائے جہاں اناج کے ذخیرے موجود ہیں۔ یہ نفری ٹولیوں میں بٹ کر ہر اس گاؤں پر حملہ کرے جہاں اناج اور مویشی موجود ہیں، صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، لیکن اس طرح میرے لشکر کی نفری کم ہو جائے گی۔ پھر دعا کریں کمک آ جائے، ایک سالار نے کہا، کہ انتظار کر لیا جائے۔ میں انتظار نہ کروں تو بہتر ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب جب کہ ہمارے دشمن کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس کے ملک میں داخل ہو کر ایک شہر لے بھی چکے ہیں، تو وکیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ ہمارا انتظار دشمن کو تیاری کا بہت وقت دے دے گا۔ میں ایک اور ذریعہ پیدا کر سکتا ہوں۔ معروف یورپی تاریخ نویس بٹلر نے یہ ذریعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مسلمان تاریخ دانوں نے بھی اسے اچھی طرح واضح کیا ہے۔ ذریعہ یہ تھا کہ جہاں یہ صحرا ختم ہونا شروع ہوتا تھا وہاں سے سبزہ زار کا آغاز ہوتا تھا۔ اس درمیانی علاقے میں آبادیوں سے دور دور بدو قبائل رہتے تھے جو کسی حد تک خانہ بدوش تھے۔ وہ ظاہری طور پر عیسائی تھے، لیکن عیسائیت میں انہوں نے کچھ اپنے عقائد اور توہمات شامل کر رکھے تھے۔ ان کی اپنی ایک معاشرت تھی اور ان کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ وہ خون خوار قسم کے جنگجو تھے اور فن حرب و ضرب کو بھی سمجھتے تھے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سوچا تھا کہ یہ بدو قبائل ہاتھ میں آ جائیں تو انہیں ساتھ ملا کر اناج اور مویشیوں کی فراہمی کا کام ان کے سپرد کیا جائے تو وہ خوش اسلوبی سے کر لیں گے۔ مویشیوں سے مراد بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ تھا۔ انہیں ذبح کر کے لشکر کو کھلانا تھا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان بدو قبائل کا ذکر کیا، فہد بن سامر چونک پڑا اور ایک ہاتھ اٹھا کر سپہ سالار کو چپ کرا دیا۔ لگتا تھا اسے کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ سپہ سالار، فہد بن سامر نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ارادہ نیک ہو اور اس میں خوشنودی اللہ کی ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ میں رومی فوج میں ان علاقوں میں رہا ہوں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقائد سے واقف ہوں۔ 5 دنوں بعد چاند کی تیسری تاریخ ہوگی۔ اس موسم میں سال میں ایک بار چاند کی تیسری تاریخ کی رات یہ لوگ ایک تقریب منایا کرتے ہیں۔ میں اور حدید اس رات وہاں جائیں گے۔ مکوکیس اور رومیوں کا مشہور و معروف جرنیل اتربون اسکندریہ میں تھا۔ انہیں ان کے جاسوس روز بروز کی اطلاع پہنچا رہے تھے۔ جاسوس نے انہیں بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے اور کمک کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ مکوکیس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو تھوڑی سی لڑائی میں ہی ختم کر دے گا اور یہ لشکر لڑائی سے پہلے ہی بھوک سے مر جائے گا اور کہے گا کہ کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ رسد بہت کم ہے جو فرما پہنچنے تک پوری نہیں ہوگی۔ مکوکیس نے یہ اطلاع ملتے ہی ان دیہاتی علاقوں میں جہاں سے کھانے کے لیے اناج اور مویشیوں کی فراہمی ہوتی تھی اپنی فوج اس حکم کے ساتھ بھیج دی تھی کہ ہر گاؤں میں فوج موجود رہے اور مسلمان اگر اناج کی لوٹ مار کر کے لے آئیں
تو انہیں وہیں ختم کر دیں۔ اس طرح مکوکیس اور اتربون نے مسلمانوں کو بھوکا مارنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ مکوکیس نے ایک حکم تو پہلے ہی دے دیا تھا، جس کے تحت عریش سے ساری رومی فوج نکل آئی تھی اور فرما چلی گئی تھی۔ مکوکیس نے یہ اہتمام اس خیال سے کیا تھا کہ مسلمان اور آگے چلے جائیں اور راستہ اتنا لمبا ہو جائے کہ ان تک کمک اور رست بر وقت پہنچ ہی نہ سکے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی ہی خطرناک اور روح کش صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے مدینہ کو ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ کمک جس قدر جلدی ہو سکے بھیج دی جائے، اور وہ کمک کا انتظار نہیں کریں گے۔ مسعود بن سہیل مکی شتر بانو کے بھیس میں فرما چلا گیا تھا اور واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ اونٹ پر گیا تھا۔ صحرائی علاقے میں اونٹ کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ وہ سپہ سالار کے لیے یہ خبر لایا کہ مکوکیس اور اتربون خود فرما میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے اپنی فوج کو یہ حکم بھیجا ہے کہ محاصرے میں نہیں رہنا ہے، بلکہ بار بار باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کرنا تاکہ ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ مکوکیس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا جو بھی جانی نقصان ہوگا اسے وہ پورا نہیں کر سکیں گے،